رجب بٹ اور ایمان کی طلاق کے بعد سب کا رخ ہو گیا لالا رخ کی طرف، تو ہم نے بھی رخ ان کی طرف کیا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا تھا کہ ان کی جو شادی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، آپس میں طلاق ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس وہ کیا ایسی نظر ہے، کیا ایسا ہے کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ جس دن ان کی شادی ہوئی آپ نے کہا کہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا ان کا رشتہ؟ جی دیکھیں، یہ کچھ کشف ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، یہ کھلتے ہیں، اور کچھ راز ہیں جو اللہ مجھ پہ کھولتے ہیں۔ رب العزت ہیں، انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں دی ہیں۔ ایک تو سائیکک پاورز دی ہیں۔ سائیکک پاور ایسی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ پورے آپ کے روح کا دروازہ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں یار ہیپیلی میرڈ بندہ، آپ کی اچھی شادی ہے، آپ گھر میں تھوڑے سے تیکھے ہیں لیکن پھر آپ کو بیوی کو منانا بھی آتا ہے، آپ کے 2 بچے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ کی بیگم کبھی کبھی کہتی بھی ہے الگ رہ لیتے ہیں، مگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ اچھا مس، مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بدوا لگ گئی ہے۔ اللہ نہ کرے، میں کسی میرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن نہیں بھائی، دیکھو بدوا ہوتی ہے کہ آپ میں ایسا کوئی زیادتی کریں اور میں کہوں کہ اللہ کرے وسطہ ہی نہ رہے۔ ہاں، میں نے بھی ریسنٹلی ایک بندے کو بدوا دی ہے، میں آن کیمرہ بتا رہی ہوں کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جس نے مجھے 1 سال سے بہت تنگ کیا ہے، اور اس کی لاسٹ منتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اور میں اس کو بدوا دے رہی ہوں کہ اس کی شادی نہ چلے، کیونکہ میں جامع الدعویٰ ہوں، میں دعا بھی کروں تو وہ لگتی ہے 89%، میں بدعا بھی دوں تو اللہ مجھے میرا منہ روک لے، اللہ میری بدعا نہ پوری کرے، لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن رجب بٹ سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا ارتضیٰ بٹ، آئی ڈونٹ نو کون ہے، اس نے مجھے فون کیا، میں نے انٹرویو کرنا ہے، ایک بہت فیمس یوٹیوبر ہے، میڈم مجھے کرنا ہے۔ میں نے کہا کون ہے یار، دکھاؤ۔ اس نے مجھے اس کے 2-3 کلپس دکھائے، میں نے کہا یہ بندہ، یہ تو بڑا ہی گھٹیا انسان ہے، اس میں تو شو بازی اتنی ہے، انانیت اتنی ہے، خود سری اتنی ہے، پیسے کا دکھاوا، وہ نوٹوں پہ ناچ رہے۔ اس کے نا مہندی کی ویڈیو اس نے مجھے دکھائی تھی، تو وہاں سے میں نے ساری اس کی وائبز آ گئی۔ پھر جب اس کی لڑکی کو دکھایا، میں نے کہا اتنی پیاری اس کی، اور اس دن سے آج تک میں کہہ رہی ہوں اس کی بیوی اتنی اچھی انسان ہے، اتنی پیاری ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کو میڈیا پہ نہ لائے۔ اس نے فوراً ہی ولیمے کے دن سے ہی بیوی کو ویڈیو پہ لانا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ کو اگر چلے، اللہ نہ کرے کہ میں کسی کو بدوا دوں، اگر میں نے ایک لفظ بول ہی دی ہے تو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ میری بات مان لیتے، بیوی کو نہ لاتے۔ لندن سے اس نے ایک انٹرویو دیا جس میں جو 2 باتیں میں نے اسے سمجھائی تھی، دونوں اس نے مانی کہ میرے سے 2 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو مجھے اپنی بیوی کو نہیں لانا چاہیے تھا، دوسرا مجھے اتنا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نظر لگ گئی۔ نظر بھی لگتی ہے، ہر بندہ تھوڑی خوش ہے کہ آپ کروڑوں کما رہے ہیں۔ تو ان کی طلاق میں ریحان طارق کا کتنا کردار ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے تو ان کی صلح بھی کروا سکتے تھے، انہوں نے ان کے بردر ان لا کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریحان طارق کا بیچ میں نہیں، یہ آلریڈی یہ ڈیسیشن ہو گئی تھی، رجب بٹ ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ ریحان طارق از اے ویری نائس پرسن۔ ریحان طارق نے رجب بٹ کو فون کیا کہ آؤ انٹرویو دو، رجب بٹ نے انٹرویو کے لیے بلایا، پیچ اپ کے لیے بلایا؟ انٹرویو کے لیے بلایا۔ ریحان ارے یار، ریحان طارق بھی میڈیا کا بندہ ہے، اس نے بلایا کہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دو۔ اگر رجب بٹ پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا، ہاں پھر ہو سکتا تھا کہ اس کی شادی بچ جاتی، لیکن وہ تو مائنڈ میک اپ کر لیا تھا اس نے۔ فرسٹ آف آل، آپ نے اپنے دل میں ایک فیصلہ ارادہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی اچھا انسان انفلوئنس کرنے والا ہے جو آپ کی بات کو بدل سکتا ہے۔ اس کے انکار پہ ریحان طارق نے آئی نیڈ ٹو کنفرم اٹ فرام ریحان، ہو سکتا ہے کہ میں اسے کال کر کے پوچھ لوں کہ جو میں ایسے ہر وقت اٹھاتا نہیں ہے، وہ بھی شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں اویلیبل ہر وقت تھوڑی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایسے کیا تھا ایک شو میں، تو اس نے مجھے رات کو کال کیا تھا جب اس سے بات ہوئی، ہو سکتا ہے اس نے اس کی وجہ سے اس نے اون کو بلا لیا کہ جی آپ آ کے بتا دیں کہ ہوا کیا۔ اون نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بہت سافٹ بندہ ہے، بہت اچھا انسان ہے، اور اگر چاہتا تو میں نے سنا ہے کہ اس نے معافی بھی مانگی۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، اگر رجب بٹ میری بہن سے یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ کیوں اپنی بہن کا گھر تباہ کرے گا۔ اس کے بعد ریحان طارق کی اس نے مانی بات، اور دیکھو اس کے شو میں نہیں گیا، اس کو الگ میں اس نے کرایا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ میڈیا کے بندے ہو نا، میں گئی اس کے شو پہ،
15-20 یہاں بیٹھے تھے, 15-20 یہاں بیٹھے تھے. میں نے سب کے جواب بھی دیے, میں نے سب سے بات بھی کی. 45 منٹس کا 1 آور کا شو ہوا. میں تو نہیں گھبرائی کیونکہ میں سچی ہوں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, بناوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کے بیچ میں آنے سے ڈرتے ہیں. تو رجب بٹ ڈرتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ نوجوان لڑکے جب شادی کے کچھ سال کہتے ہیں کہ پہلے جو بڑے نازک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے جو والدہ ہوتی ہیں اور بہن ہوتی ہیں وہ گھر کو بچاتی ہیں, تو کیا انہوں نے کردار ادا نہیں کیا غزل نے؟ نہیں, میں تم غلط کہہ رہے ہو. شادی کے شروع کے چند سالوں میں ماں اور بہنیں تباہ کرنا چاہتی ہیں, لڑکا خود اسٹرانگ اس کو کھڑا ہونا ہے اپنی شادی بچانے کے لیے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے پہلا رشتہ بنایا تھا. ان کا ایک الگ ہی مقام ہے, اور اپنی بیوی کو آپ نے تحفظ دینا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو سٹینڈ لینا نہیں آتا بیوی کے لیے. ماں کیوں سکھائے گی کہ بیوی کی جگہ بیوی کو؟ بہت بہت اچھی عورتیں بھی اس معاشرے میں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بیٹا بیوی کو حقوق دو, ماں کے حقوق ماں کو دو. ماں بہت تم نے پیاری بات کی. فرسٹ ٹائم میں نے کسی مرد کے منہ سے سنا ہے کہ ماں کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں. میری امی نے یہ کام خود کیے ہیں. میری بھابھی سے میری امی کی ہر لڑائی ہوتی تھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھابھی کو اور بھائی کو گھر سے نکلنے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. وہ کہتے تھے بھئی ہم امیاں بیوی ہیں, ہم کہیں بھی جا رہے ہیں, ہمیں آپ کو کیوں بتانا ہے یا اجازت کیوں لینی ہے؟ بھئی بڑے گرون اپس ہیں. تو رجب بٹ کی اس علیحدگی میں اس کی والدہ اور غزل کا کم ہاتھ ہے. رجب بٹ کا خود زیادہ ہاتھ ہے. کیا رجب بٹ کا دھیان کسی اور لڑکیوں کی طرف تھا؟ کھلاڑی ہے, کھیلتا ہوگا, مگر دیکھو کمٹمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, آپ کے اندر دل کا حوصلہ چاہیے کہ آپ نے اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جب آپ کو 10 تتلیاں ادھر ادھر, وہ گانا ہے نا, وہ یار میرا تتلیاں ورگا, وہ جب نظر آ رہا ہوتے ہے اس کو اتنی تتلیاں اڑ رہی ہیں, ادھر ادھر آ رہی ہیں, تو پھر اس کا دھیان 100% اپنی بیوی کی طرف تھوڑی ہے. تو وہ گھڑی کا ریٹ بھی بتاتے ہیں آ کر, That was so funny. کیونکہ بہت سارے بچے ان کو کاپی کر رہے ہیں, کاپی کر رہے ہیں, اب سب کو اور لائف سٹائل ان کا اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اب 13 لاکھ والی گھڑی سب کو چاہیے, ان کو دوست ایسا چاہیے, اور اوپر سے کہہ رہا ہے اس نے نا اس پر سے ہٹایا بھی نہیں, کیونکہ میں یقین ہی نہ کرتا. یعنی اتنا گھٹیا چیپ لڑکا ہے, اتنا چیپ ہے رجب بٹ کہ اس نے کبھی 13 لاکھ کی گھڑی دیکھی بھی نہیں ہے, کہ اس کو کوئی دوست ہے, اس کو یقین بھی نہیں آ رہا. 50 کروڑ کی گھڑی آپ کو گفٹ کرے تو رجب بٹ آف کورس کیوں کرے, وہ آپ سے پیچپ کے لیے کہ آپ نے پہلے میری طرح پہلے آپ نے جو کہا وہ ایسا ہو گیا میری زندگی میں. نو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لالا رخ ڈرا اے لائن. لالا رخ ڈز ناٹ بلیو ان فری لنچز. میں کسی فری چیز میں بلیو نہیں کرتی. ہاں میں دعاؤں کے لیے اکثر لوگوں کو فری ریڈنگ دیتی ہوں. وہ انہوں نے اپنا حساب پھر آگے دینا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ان کا اور اللہ کے درمیان ہے. میں ان کو صاف منہ پہ کہتی ہوں, اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں, ہم آپ کی فیس نہیں افورڈ کر سکتے, انٹرنیشنلی دنیا سے کہیں سے ہوں یا پاکستان سے ہو, میں کہتی ہوں یہ پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں آپ کو فری میں ریڈنگ دے دیتی ہوں, اور میں ان کو فری میں ریڈنگ دیتی ہوں دعا لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ دعا. میں رجب بٹ سے لوں جتنے کی بھی تم کہہ رہے تھے, یہ انڈین ڈرامہ لگ رہا تھا مجھے, گھڑی لوں کس کے لیے؟ وہ ان کے پاس اتنا, وہ لوگوں کو گفٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں. مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ان کا فیوچر کیا ہے, ایمان کا فیوچر کیا ہے اور رجب کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ویسے تو فیوچر پریڈکشن نہیں کرتی ہوں, مجھے رجب بٹ کی فیوچر پریڈکشن میں بہت وہ پڑا ہے. ہر بندہ مجھے کہتا ہے ہماری بھی کر دیں. رجب بٹ کی اگلے 2 سال میں 4 شادیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور ایمان کی 2 سال بعد شادی ہے اور اچھی ہے انشاءاللہ. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے, دعائیں ہیں میری اس کے ساتھ, اور اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے اور اس کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. تو جو ان کی سسٹر ہے رجب بٹ کی غزل, اوف اللہ, سارا گھر ایک سا ہے. تو ان کی زندگی پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یہ ان کے فیصلے سے؟ بہت زیادہ. جب آپ کسی کی بیٹی کو طلاق دیں گے تو کیا آپ کی بہن کے اوپر نہیں آئے گا؟ وہ کفات عمل نہیں ہوتا. طلاق ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. سپریشن ہوگی, طلاق ہوگی, ایسا ایسا سب ہوگا, سب دیکھیں گے. بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو بڑی ٹائم ویٹ کیا, روڈ پر بھی پھنسے رہے آتے سارے. آپ نے ارتضا بٹ صاحب کی جو کی کلاس دیکھیے میرا اپنا چینل ہے لالا رخ آفیشیل, بہت کم چلتا ہے, پلیز چلائیں اس کو, شیئر کریں. وہاں سے میں وظائف دیتی ہوں, لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے دیتی ہوں. وہاں سے میں اسٹرالوجی دیتی ہوں, اچھے وہ
حروف جن کے نام شروع ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت کیسا ہے اچھا رہتا ہے, بہت نالج ہے اس پہ. وہاں جائیں, لالا رخ آفیشیل, اور میرا نمبر ہے 0323455638. چلا بھی دیں کیونکہ بہت فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور لوگ اتنے 60-70 ہزار روپے وہاں دے رہے ہیں, جبکہ میری فیس پاکستانیوں کے لیے 10 سے 15 ہزار ہے. پرسنل وزٹ کی زیادہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیس پہ کتنا کس نوعیت کا ہے. باہر کے ممالک کے لیے ڈفرینٹ فیس ہے, وہ میں سارا سن کے بتاتی ہوں. اچھا, ایمان آپ سے رابطہ کریں تو آپ کتنے پیسے لیں گے ان سے, کتنا چارج کریں گے؟ 50,000. 50,000. مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلے میرے اللہ حل کرتا ہے, میں صرف راہبر ہوں, میں راستہ دکھانے والی ہوں, میں گائیڈ ہوں. آپ کو پتہ ہے نا پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینے والا, اللہ کا پیغام بندے تک. میں گائیڈ کرتی ہوں, اللہ کے راستے پہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہوں انشاءاللہ. اور لاسٹ میں ایک میسیج جو ہے وہ ایمان کے بھائی کے لیے جو اس کی جنگ لڑ رہا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو میری ہیلپ چاہیے ہو, آئی ایم ود یو. نائس پرسن, آنریبل پرسن, اور جس کو اپنے گھر کی ماں بہنوں کی عزت کا پتہ ہے, وہ عظیم شخص ہے, اچھا بھائی ہے. اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے اور اس کی زندگی کے لیے بہتری کرے.